کا فلسطین جو ہے ایک لینڈ جو فلسطین ہے وہ جوز نے آباد کیا تھا سب سے پہلے. تو اگر وہ ادھر اپنا حق جماتے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے. تو پھر تو اس بیس کے اوپر تو اس کے اوپر تو سارے کے سارے زمین پہ ہمارا حق ہوتا چاہیے، کیونکہ ہمارے ابو آدم علیہ السلام نے زمین کو آباد کیا تھا. چلیں جی سائڈ ہو جائیں، کتاب تو ہماری بھی یہی کہتی ہے نا. دیکھیں جس نے پہلے آباد کیا تھا سمجھ لیں یہودیوں کا حق ہے، ٹھیک ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں؟ رکیں آپ، مگر قانون اللہ کا ہوگا. بس یہ بیسک اصول ہے. یہ مت سوچا کریں یہودیوں کے بچے مار دیں ہم، ایسا کوئی اسلام نہیں ہے. یہودیوں کو رہنے کے لیے اگر جگہ چاہیے، کس نے منع کیا؟ رہو، آپ رہیں، مگر آپ اللہ کے قانون کے تابع رہیں گے. آپ کا کوئی قانون نہیں چلے گا. اگر آپ کی کتاب کے تھرو آپ کو یہ قانون ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کی قانون وہ چلیں گے، تو آپ ہماری دیکھیں میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. جتنے بھی بچے ہیں نا کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ فلسطین کے اس پرنسپل کے اوپر کہ یار ان کی زمین تھی، کیوں زبردستی لے رہے ہو؟ پہلے بات تو ان کی زمین نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہ آپ 1940s کا واقعہ پڑھ لیں تو کس طریقے سے زمین چھینی گئی ہے ان سے. یہ 2 نمبروں کی باتوں میں مت آئیں. یہ ان کے اپنے اسکالرس کی بھی ٹیسٹمنی اور ہسٹورینس کی بھی یہی ہے، اور ہم سب کو پتہ پرانی نہیں ہے. مگر چلیں 3000 سال پہلے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے ہیں پہلے 3000 سال. تو نبی کا کانسیپٹ ماننا پڑے گا، کتاب کا کانسیپٹ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرف سے ان کو گفٹ مل گیا، ٹھیک ہے، سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام بھی تو مدینہ گئے تھے نا، فلسطین ہی گئے تھے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کے مطابق تو یہ ہے، تو تمہاری کتاب کو تم اتنا جو مانتے ہو، تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہو کہ ہم اپنی کتاب کو بھی تو مانتے ہیں نا. ہم اپنی کتاب کو مانیں تو اعتراض کس بات کا؟ ہماری کتاب ہی کہہ رہی ہے کہ قانون اللہ کا لگائیں گے آپ کے اوپر. آپ کو آپ کی کتاب سے تو دور نہیں کریں گے. آپ اپنی کتاب پہ پوجا پاٹ پوری رکھیں، کس نے کوئی نہیں منع کیا آپ نے، مگر قانون ہماری کتاب کا ہوگا. یہ ہماری کتاب ہے، آپ کو آپ کی کتاب کی رائٹ ہے، ہمیں آپ کی اپنی کتاب کی رائٹ نہیں. سوچیں تو صحیح، سمجھ لیں انہی کی زمین ہے، رہنے دیں جی ان کو. 2nd ٹیمپل کیا 3rd ٹیمپل 10th ٹیمپل بنائیں آپ ادھر. مگر قانون ہمارا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا، مطلب قانون ہماری کتاب سے ہوگا. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آؤ پھر 2 ہاتھ کر لیتے ہیں. یہ ہے سمپل سا کیس مسلمانوں کا. یہ مت سوچا کریں اور چونکہ ان کی رائٹ تھی تو ان کی ڈیوٹی. انہوں نے خود سائن آف کیے ہوئے، ہم نے تابع کیا ان کو. عمر خطاب کی ٹریٹی ہے، عمر خطاب نے ان سے سگنیچر لیے ہیں. اور یہ تو کرسچنز کے پسپا ہوئے تھے، ہم نے تو کرسچن سے لیے اور ان کو رہنے کی اجازت دی ہے. ایک تو یہ احسان فراموش، اچھے بھلے ذبح ہو رہے تھے وہاں پہ، ان کو رہنے کی اجازت نہ دی ہوتی نا مسلمانوں نے تو ایک بچہ ختم ہو چکا تھا ان کا یہودیوں کا. یہ مسلمانوں نے بچا کے رکھا ہوا تھا ان کو. یہ اتنے احسان فراموش ہیں. اور ہماری کتاب میں ان کو ریکگنائز نہ کیا گیا ہوتا ہماری کتاب میں، تو ہم تو ابھی بھی ان کو ختم کر دیتے. یہ تو ہماری کتاب میں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہماری کتاب میں ہے کہ انہیں عزیر علیہ السلام نبی ہیں، ہماری کتاب میں ہے کہ اہل یہود کو بھی اللہ نے تورات دی تھی. شکر کریں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ورنہ تو ان کو تو بچے بچے کھا جاتے ہم. یہ سوچیں ذرا. اب ہم ان کے اوپر صرف اللہ کا قانون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا ہمارے قانون سے. ان کو پتہ ہے ان کی لڑائی ہے. ان کے بھی تو 2 نمبر مولوی آئے نا بیچ میں، انہوں نے کتاب میں اپنا قلم چلایا نا. اس قلم کی وجہ سے انہوں نے اس مسایہ کو اور جو دھوکہ دہی شروع ہو گئی ان کے ساتھ، اور انہوں نے پوری دنیا کو اب سمجھ لیا کہ نہیں یہ باقی کے سارے جینٹائل اور دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ اصول اور سنت کبھی بھی کسی بھی امت میں نہیں رہی. انہوں نے یہ زبردستی ڈالی. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں، تو یہ وہی ہوا ہے. مسلمان بھی باید یہی کر رہے ہیں اس وقت، اپنا ہی قلم چلا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. وہ قرآن کے اوپر نہیں چلا سکتے تو باقی کی جگہوں میں چلانا شروع کر دیا ہے، تفسیر میں. اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی کی تھی، حضرت اسماعیل کی نہیں کی تھی. لیکن وہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ کس کی دی تھی کس کی نہیں دی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تبری نے بھی لکھ دیا کہ اسحاق کی بھی دی ہو، تو تبری نے لکھ دیا ہے، امام تبری نے حضرت اسحاق ہی کا نام لکھا ہوا ہے، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اب مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ کس کی قربانی ہوئی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ کس نے قربانی دی تھی اور کیوں. بہت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی. اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ میرے عقیدے کا یہ حصہ نہیں ہے کہ اسماعیل تھے کہ اسحاق تھے. میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا اور ابراہیم نے چھری پھیر دی تھی. یہ عقیدہ ہے میرا، ٹھیک ہے. بس باقی تو دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہیں.